السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محترم صدر اجلاس، ناظم اجلاس، علماء کرام اور نظام آباد کے ہمارے احباب، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں اور خواتین ملت اسلامیہ، جس موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اس کے تقاضوں سے متعلق ہے. لا الہ الا اللہ موجودہ دور میں مسلم معاشرے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اتنا مظلوم کلمہ ہے کہ اس کو ہر شخص نے اپنی اپنی تعبیر پر پیش کر کے دین کی پوری بنیاد کو ہلا کر کے رکھ دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا. اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کا داعی ہے. موجودہ دور میں اسلام کی جتنی تعبیرات دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان میں سب سے مظلوم تعبیر، سب سے کمزور تعبیر اور لوگوں کے رجحان کے لحاظ سے، توجہ کے لحاظ سے اور عام طور سے پھیلنے کے لحاظ سے جو تعبیر سب سے زیادہ مظلوم ہے وہی تعبیر حقیقت میں اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صحیح ترین تعبیر کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے. اسی کلمے اور اس کی حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا. رب کائنات نے اس دنیا میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن موجودہ تعبیرات کے لحاظ سے اگر اس عبادت کے بارے میں غور کیا جائے، اس آیت کریمہ کے تقاضوں اور اس کی تعبیرات کو پیش کرنے سے متعلق مسلمانوں کی تعبیرات دیکھی جائیں تو کوئی طبقہ ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ کی تعبیر کو بگاڑ کر کے لا حاکم الا اللہ اور اس کی تعبیرات اور اس کی شروحات کی جانب جا کر کے اسلام کی پوری کایا پلٹ دیتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ انہی کو حقیقی مسلمان سمجھتا ہے. موجودہ دور کے تناظر میں جیسا کہ پہلے خطیب نے اس بات کی جانب واضح اشارہ کیا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں جس انداز سے ایک باڑھ آئی تھی ایران کے ان کافروں کی حمایت کرنے والوں کی، جن کافروں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور سارے کے سارے صحابہ کرام کو اسلام سے خارج کہا، جن بدعقیدہ لوگوں نے اور کفریہ عقیدہ اختیار کرنے والوں نے ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر اتہام لگایا کہ ان پر زنا کا جو اتہام لگایا گیا تھا وہ بالکل درست ہے. جن لوگوں نے صحابہ کرام کو کافر کہا، اسلام سے خارج مانا، جہنمی قرار دیا، جن لوگوں نے قرآن مجید کو ناقص کتاب قرار دیا، جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کے نسب پر، آپ کی ذمہ داریوں پر طعن و تشریح کی، جن لوگوں نے آل بیت کے ساتھ ناروا سلوک کر کے بے وفائی کی، جن لوگوں نے میدان کارزار میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اپنے دامن کو بچانے کے لیے آل بیت سے محبت کا نعرہ
اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیا اور ماتم و شیون کر کے اپنے عیوب کو چھپاتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آج اسرائیل کے نام پر جنگ و جدال کی ڈھونگ کر کے مسلمانوں کے ہیرو بننا چاہتے ہیں۔ اور ہماری توحید کا یہ عالم ہے کہ توحید حاکمیت سے تعبیر کرنے والوں نے ان لوگوں سے دوستی محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور حقیقی اسلام کی تعبیر پیش کرنے والوں کو معتوب کر کے ان کے اوپر اتہام تراشیاں کی، ان کو بزدل قرار دیا، عرب دنیا کے علماء کے بارے میں فتوے بازی کر کے ان کو اسلام سے خارج کر دیا، مسلمان حکام کی تکفیر کرنے لگے۔ اس طرح کے جو بے شمار نتائج خاص کر کے ان ایام میں نکل کر کے ہمارے معاشرے میں ظاہر ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نہ کلمہ توحید سے واقف ہیں، نہ اس کے تقاضوں سے واقف ہیں، نہ کلمہ توحید کے احکامات سے واقف ہیں، نہ اس کے معانی سے واقف ہیں، نہ اس کے شرائط سے، نہ اس کے ارکان سے، اور نہ ہی اس کے معانی اور اس کے مطالب اور اس کے تقاضوں سے واقف ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ، رب کائنات نے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ اور مدینہ میں پیدا فرمایا تھا، وہ بھی توحید کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن الوہیت کے معنی میں اور ایسے ہی توحید عبادت کے معاملات میں ان لوگوں نے بے وفائی کی۔ اور آج کے دور کے مشرکین مسلمانوں میں پائے جانے والے وہ افراد جو توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن رب کائنات کی ربوبیت میں بھی، الوہیت میں بھی، اسماء و صفات میں بھی شرک کا ارتکاب کر کے کچھ نہ کچھ غلط قسم کے عقائد سے متصف ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے میں اپنے خطاب کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہماری توحید کا یہ عالم ہے، یہ صورتحال ہے کہ ہم ایک جانب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف رب کائنات کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے جھکتے ہیں، لیکن توحید کی تدابیر کو، توحید کی شروحات کو تبدیل کرنے والوں نے ہم کو ایسے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ جائیں دیکھیں شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں یا ان کے شاگردوں نے ان کی رودات کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ نکلے کسی دور میں راجستھان کی سرزمین کے لیے، تو ان کا گزر ہوا اجمیر کی درگاہ سے۔ وہ جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر درگاہ پر بیٹھے ہوئے سجادہ نشینوں نے ان کا انکار کیا، ان کا استہزاء کیا، ان کا ٹھٹھا اڑایا اور فرمایا، ان لوگوں نے کہا آپ تو وہابیوں کے مولوی ہیں، آپ کو اس مزار پر آنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو انہوں نے فرمایا میں آیا ہوں تماشائے شرک کرنے، دیکھنے آیا ہوں کہ تم لوگ شرک کیسے کرتے ہو، دیکھنے آیا ہوں کہ تم ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات میں غلط انداز کے عقائد کو کیسے اپناتے ہو۔ تو وہ ٹھہاکا مار کر کے ہنستا ہے، کہتا ہے کہ آپ عجیب مولوی ہیں، یہاں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں تو معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رب کائنات کو بھی شریک نہیں کیا جاتا ہے، یہاں تو توحید ہی توحید ہے، صرف اسی قبر والے کو پوجا جاتا ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے، اسی کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے۔ جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے قبر پرستی کو توحید کا نام دے دیا اور توحید کو قبر پرستی اور بدعات و خرافات سے تعبیر کر کے دین کی پوری تعبیر کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف مسلمان بن کر کے زندگی نہ گزاریں، بلکہ اہل اسلام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہم توحید کی سچائی کے ساتھ تحقیق کریں، علماء حق سے جڑ کر کے توحید کے تقاضوں کو سمجھیں، اس کے مطابق چلیں۔ توحید کے بارے میں ایک چھوٹا سا عکس پیش کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، جس میں رب کائنات کے بارے میں
اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ زمر میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان لوگوں نے رب کائنات کو جیسی قدر و منزلت دینی چاہیے تھی، جیسا مقام دینا چاہیے تھا، نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کی حقیقت، اس کی طاقت، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ساری کی ساری زمینیں اس کے قبضے میں ہوں گی، اور قیامت کے دن اور اس آسمان سارے کے سارے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ان آسمانوں کو وہ لپیٹ لے گا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ رب کائنات پاکیزہ ہے، اور جن لوگوں کو اس کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں شریک کیا جاتا ہے ان سب سے وہ بری ہے، پاک ہے، مستغنی ہے۔ یہ رب کائنات کے بارے میں اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ اور اس کی شرح و تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک پادری آتا ہے، حبر من الاحبار، ایک پادری آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے یا محمد انا نجد، ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے، تورات کے اندر دیکھا ہے کہ ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان آسمانوں کو اپنی انگلی پر رکھے گا، والارضین علی اصبع، ان زمینوں کو، ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، والشجر، اور درختوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، والماء والثرى، اور ایسے ہی نمی یعنی پانی کے حصے کو اور تری کے حصے کو، روئے زمین کو ایک انگلی پر رکھے گا، وسائر الخلائق، اور ساری کی ساری مخلوقات کو علی اصبع، ایک انگلی پر رکھے گا۔ فیقول، اور رب کائنات قیامت کے دن فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پادری کی بات کو سننے کے بعد، اس تفسیر کو پیش کرنے کے بعد آپ ہنس پڑے، آپ نے قہقہا لگایا، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے دانت نظر آنے لگے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے رب کائنات کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھا۔ آپ کو توحید کو سمجھنا ہے، رب کائنات کی قدرت کو سمجھنا ہے، اس کے مقام کو سمجھنا ہے، اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، تو آپ ان روایتوں کو، ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے توحید کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ رب کائنات وہ رب ہے جو حقیر پانی کے ذریعے انسان کو وجود بخشتا ہے، اور کن کے ذریعے دنیا کے وجود کو حکم دے کر کے وجود بخش دیتا ہے۔ یہ رب کائنات رات نکالنے، رات کے اندر تاریکی کو پھیلانے، دن کے اجالے کو پھیلانے، دنیا کے اندر بارش برسانے، روزی روٹی دینے، یہاں تک کہ سمندروں کی تہوں میں جو بڑی بڑی مچھلیاں زندگی گزارتی ہیں ان تک ان کی روزی روٹی پہنچتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں گزرنے والے، بہنے والے نالے اور نالیوں کے اندر گندے پانی کے نتیجے میں جو کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب کائنات ان کو بھی روزی روٹی عطا فرماتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا، جناتوں کو پیدا کرنے والا، جانوروں کو پیدا کرنے والا، پرندوں کو پیدا کرنے والا، درندوں کو پیدا کرنے والا، ساری مخلوقات کو روزی روٹی عطا کرنے والا، یہ رب کائنات اتنا قادر مطلق ہے، اتنا زیادہ قوت رکھنے والا ہے کہ اس کی طاقت کے آگے کسی قبر والے کی، کسی مزار والے کی، کسی کو پوجا جائے، کسی کو مورتی بنا دی جائے، کسی کو کوئی شکل دے دی جائے، کسی زندہ کو پکارا جائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب یہ بیمار پڑتے تھے تو حکیم اور ڈاکٹر کی جانب بھاگتے تھے، اور رب کائنات کا حکم نہیں ہوتا تھا تو اس کی دوا میں شفا یابی نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ رب کائنات دنیا کے نظام کو چلانے والا رب،
اگر آپ کو توحید کو سمجھنا ہے تو اس رب کائنات کی قدرت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں جو ان آیتوں کے اندر اور ان حدیث کے اندر بیان کر دی گئی۔ تو رب کائنات یہ وحدانیت کا، توحید کا مستحق ہے۔ یہ وہی رب کائنات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، ہم کو خاندانوں سے جوڑا۔ اسی رب کائنات نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو مراٹھی بولنے والا بنایا، کسی کو اردو بولنے والا بنایا، کسی کو بنگلہ بولنے والا بنایا۔ اسی رب کائنات نے کسی کو کوئی تہذیب عطا فرمائی، کسی کو کوئی تہذیب عطا فرمائی۔ اسی رب کائنات نے ہمارے خاندانوں میں بچوں کی ولادت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ یہ رب کائنات چاہے تو ساری دنیا کو تباہ کر دے، کوئی کچھ بھی قدرت نہیں رکھے گا۔ لہذا رب کائنات کی وحدانیت کو اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سامنے رکھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد حیات ہے۔ اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا جنات یا پیدا ہونے والا انسان اگر توحید کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال جانوروں ہی کی نہیں بلکہ جانوروں سے کہیں زیادہ گئے گزری مخلوقات کی ہے، جن کو عقل دی گئی لیکن عقل کا استعمال نہیں کرتے، جن کو زبان دی گئی لیکن اس کا جائز استعمال نہیں کرتے، ان کو بصارت دی گئی لیکن حقانیت کو سمجھنے کے لیے اس بصیرت اور بصارت کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے سامنے علماء حق کو بھیجا گیا، قرآن مجید کی آیتیں نازل کی گئیں، احادیث رسول کو واضح کیا گیا، لیکن یہ اپنے کانوں کا استعمال رب کائنات کی حقیقت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اگر اشرف بننا ہے، ہمیں قابل قدر بننا ہے، ہم کو عزت و وقار چاہیے، ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے، تو اس کی تنہا یہی کنجی ہے جس کے ذریعے سے مسلمان آگے بڑھ سکتا ہے، عزت کما سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے پورے دور کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابتدائی دور میں یہ حکم ہوتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ نکلیں، چھپ کر کے دعوت دینے کا دور ختم ہو گیا، اب نکلیں، آپ نکل کر کے کوہ صفا پر چڑھ کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی تعلیم دے دیں۔ توحید کی تعلیم دینے کے لیے جب آپ چڑھتے ہیں تو ابو لہب نے آپ کے ساتھ جو وتیرہ اختیار کیا وہ پوری داستان ہمارے سامنے ہے۔ یہ توحید اس دنیا کی تخلیق کا، ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان شریف اور کامل اور کامیاب انسان نہیں بن سکتا ہے۔ یہ توحید ہی وہ حقیقت ہے جس کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے جہاں ایک جانب انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، وہیں دوسری جانب جو اشرف اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی انسانیت کی شخصیات تھی یعنی انبیاء کرام، ان کی بعثت فرمائی۔ رب کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا تاکہ تم لوگ صرف ایک رب کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اس سے پہلے کے خطاب میں آپ نے سنت کی عظمت پر گفتگو سن لی، اور سنت کو تب تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا، سنت کو تب تک قابل عمل نہیں سمجھا جا سکتا جب تک سنت کے بالمقابل بدعت کی تردید نہ کی جائے، اہل بدعت سے برات کا اعلان نہ کیا جائے، بدعت کو بری چیز نہ سمجھا جائے، جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ نہ سمجھا جائے۔ ویسے ہی توحید کی حقیقت یہ ہے کہ توحید تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک شرک کا انکار نہ کر دیا جائے، شرکیات کی تردید نہ کر دی جائے، شرک کے اقسام کے بارے میں مشرکین سے برات کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ ہے صلح کلی کا فتنہ، ایک بڑا فتنہ ہے سب کو سمیٹ کر کے چلنے کا فتنہ،
ایک بڑا فتنہ ہے سب کو لے کر کے چلنے کا فتنہ، ایک بڑا فتنہ ہے کہ کوئی ہماری بات کا برا مان کر کے ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ اور جنوبی ہندوستان میں یہاں پر بعض اداروں کی وجہ سے، اس کے فارغین کی وجہ سے، معاف فرمائیں گے بات تلخ ہو جائے گی لیکن جو حقیقت ہے وہ آنی چاہیے۔ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ توحید کی تعبیر توحید حاکمیت سے کرنے والوں کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، مودودیت کو پھیلانے میں کوئی حرج نہیں، اور ایسے ہی مرزائیت اور اسراریت اور نائکیت اور ان سارے کے سارے فتنے جو موجودہ دور میں اٹھتے رہے، ہم کو توحید عبادت سے نکال کر کے ان فتنوں نے توحید حاکمیت پر لا کر کے کھڑا کیا اور گمراہی کے راستے پر لگا دیا۔ سنت کی تخفیف کی گئی، سنت کا انکار کیا گیا، لیکن ہم برداشت کرتے رہے۔ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی گئی، ہم برداشت کرتے رہے۔ صحابہ کرام کو متہم کرنے والوں، ان کو کافر قرار دینے والوں کا ساتھ دیا گیا، ہم خاموش رہے۔ اس خاموشی نے ہم کو لے جا کر کے جس دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہے، اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آج منہج سلف اور بدعات و خرافات میں فرق کرنے والے چند لوگ نظر آتے ہیں۔ تو معاف فرمائیں گے، یہ اعتدال کے نام پر، صلح کلی کے نام پر، سب کو خوش کرنے کے نام پر اور امر بالمعروف کے ساتھ محدود رہ کر کے نہی عن المنکر کے فریضے کو کنارے کرنے کے نام پر آج جو پالیسی ہماری جماعت کے بعض افراد نے اختیار کر رکھی ہے، یہ ہمارے لیے خیر کا سودا نہیں ہے بلکہ یہ تباہی کا سامان ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے عقیدے کو ضائع کر دیا۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن کھری سلفیت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اخوانیت کو برداشت کر لیں گے، سروریت کو برداشت کر لیں گے، مرزائیت کو برداشت کر لیں گے، نائکیت کو برداشت کر لیں گے، اسراریت کو برداشت کر لیں گے، غامدیت کو برداشت کر لیں گے، گمراہ فرقوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن اگر ہم برداشت نہیں کریں گے تو صرف ان لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے جو ہماری پولیں کھولتے ہیں، جو ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کہاں غلط ڈگر پر نکل گئے، جو ہم کو بتاتے ہیں، عوام میں بیداری پیدا کرتے ہیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، جو ایک جانب بتاتے ہیں کہ امر بالمعروف بھی ہونا چاہیے، وہیں دعوت و تبلیغ کا دوسرا رکن نہی عن المنکر اگر نظر انداز کر دیا گیا تو یہ دعوت مکمل نہیں ہوگی۔ آپ توحید کو توحید کہنے کے مکلف ہیں لیکن ساتھ ہی شرک کو شرک بھی کہنا پڑے گا، اور یہ کلمہ توحید کی تعلیم ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یعنی ایک جانب گواہی دے دی جائے اور دوسری جانب معبودان باطلہ کا انکار کر دیا جائے، ایک جانب صحیح کو صحیح کہا جائے، توحید کو توحید کہا جائے، اور دوسری جانب شرک کی تردید کر کے امت اسلامیہ کو شرکیات سے بٹایا جائے۔ اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جس کے بارے میں رسول رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ یہ لعنت ہے اب داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں پر جو بنو اسرائیل ہیں، یہودیوں پر۔ کیونکہ یہ لوگ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ منکرات سے روکتے نہیں تھے، برائی کو برا نہیں کہتے تھے۔ معاف فرمائیں گے، آج کے دور میں اگر صلح کلی کے نام پر توحید کی دعوت دی گئی لیکن شرکیات سے ڈرانے کے دروازے کو بند کر دیا گیا، لوگوں کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے نام پر توحید کی قسمیں تو بتائی گئیں لیکن شرکیات سے متنبہ کرنے کے باب کو بند کر دیا گیا، تو یہ دین چلے گا نہیں بلکہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ یہ دین بزدلوں کا دین نہیں ہے، یہ دین صلح کلی کرنے والوں کا دین نہیں ہے، یہ دین سب کو سر پر بیٹھا کر کے چلنے والے کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ دو ٹوک باتیں کریں، آپ علاقے کے ماحول کے لحاظ سے الفاظ کو تبدیل کر لیں،
اسالیب بدل لیں، لیکن حقیقتیں اور اصولوں میں سمجھوتا نہ کیا جائے۔ یہ دین ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر آگے بڑھا ہے۔ یہ دین ایسے بزدلوں کا دین نہیں ہے جو منکرات کو منکر کہنے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ٹی آر پی گھٹ جائے گی، لوگ کم دیکھیں گے، کم لائک کریں گے، ہمارے ویڈیوز سے پیسہ آنا بند ہو جائے گا، ہماری کمائی کے ذرائع رک جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ دنیا میں شہرت طلبی حاصل کریں، ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ دنیا کو راضی کر کے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ روئے زمین پر رہنے والوں میں اکثریت کی پیروی کریں گے تو یہ لوگ آپ کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے، دین کے حقیقی راستے سے بھٹکا دیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ مخاطب کیا گیا نبی آخر الزماں کو، سید الانبیاء کو، شفاعت عظمیٰ جس کو دی گئی، جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے دین کی دعوت و تبلیغ نہ کریں۔ اللہ کی قسم، ہم اس ٹی آر پی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد توحید کی بجا آوری، توحید کے تقاضوں کی تکمیل، یعنی رب کائنات کی رضامندی ہے۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ساری دنیا دن و رات ہمیں گالی گلوچ کرتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف چاہیے تو اپنے رب کی خوشنودی چاہیے، ہم کو اپنے رب کی رضامندی چاہیے۔ دین اسی تناظر میں دنیا کے اندر آیا اور اسی تناظر میں چلے گا۔ تو اجمیر کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں سجادہ نشین شیخ الاسلام علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے، آپ کیسے یہاں آئے؟ جب انہوں نے بتایا تو ہنس کر کے کہتا ہے، یہاں تو توحید ہی توحید ہے۔ آج یہی توحید مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ آج اسی توحید کی دعوت دینے والے جگہ جگہ ہری ہری جھنڈیاں لگائے ہوئے نظر آتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا ہوتا تو آپ جائیں ماضی کی تاریخ میں، سیرت رسول میں، صحیح بخاری کی روایتوں میں دیکھیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں آپ کے پاس تشریف فرما تھی، بے چینی کا عالم تھا، آپ نکلنا چاہتے تھے تو صحابہ کرام کا کندھا لے کر کے مسجد نبوی کے مصلی تک جاتے تھے۔ آپ مسواک چبانا چاہتے تھے تو عبد الرحمن بن ابو بکر کے مسواک کی جانب دیکھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ ان کے ہاتھ سے لے کر کے اپنے مبارک منہ میں چبا کر کے اس کو آپ کے منہ میں داخل کرتی تھی۔ یہ صورتحال تھی بے چینی کی، یہ صورتحال تھی کمزوری کی، یہ صورتحال تھی بے بسی کی۔ لیکن اسی صورتحال میں آپ نے کبھی ٹیک لگائی تو اماں عائشہ کی ران پر سر رکھ لیا۔ یہ وہی عائشہ ہیں جن کو زانیہ کہنے والوں کے بارے میں آج ہمارے مسلمانوں کے ایک طبقے نے یہ ٹھیکیداری اٹھا رکھی ہے کہ وہ اسرائیل سے نبرد آزما ہے۔ یہ جو کھیل ہے، جو دکھانے کے دانت کچھ اور کھانے کے دانت کچھ اور، یہ جو منافقت اختیار کی گئی ہے، دنیا کو بیوقوف بنانے کی سیاست اختیار کی گئی ہے، اس کو سمجھ پانا آسان نہیں ہے۔ یہ لوگ دوستی نبھاتے ہیں، اس ملک کے سفارت خانوں کو اپنی راجدھانیوں کے اندر بیٹھا کر کے تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان کو خراج بھی آتی ہے تو اسرائیلی اسپتالوں میں ان کا علاج ہوتا ہے، ان کو ڈونیشن چاہیے ہوتا ہے تو اسرائیل کے رہنے والے ان کے کھاتوں میں، بینکوں میں اپنا پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس کے شواہد موجود ہیں اور دکھانے کے لیے انہوں نے ایک ڈمی بنائی یا پرانی ویڈیوز کا بیک گراؤنڈ چینج کیا، سوشل میڈیا پر داخل کر دیا، اور ہم ہیں جن کو تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سچائی سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اس پر اعتبار کر کے اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اہل توحید کو کافر کہتے ہیں اور کفر کرنے والوں کو اسلام کا ہیرو بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ
اس انداز کی حرکتیں ہمارے لیے نہ دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہیں اور اس کے ذریعے ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی بعثت کے مقصد کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا تاکہ تم لوگ صرف رب کائنات کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے وہاں ایک جانب توحید کے اقرار کا حکم دیا گیا اور دوسری جانب طواغیت کے انکار کا حکم دیا گیا۔ جہاں ایک جانب اس بات ہے وہیں دوسری جانب نفی ہے، اور یہ دونوں ارکان ہیں عقیدہ توحید کے کہ جب تک انسان توحید کا اور اس کے تقاضوں کا اقرار نہ کرے اور شرکیات کا انکار نہ کرے جب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کی دونوں بنیادوں کو لے کر کے چلیں۔ آپ دیکھیں بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے مشرکین مکہ کو کلمہ توحید کی دعوت دی تو اس کے بعد کون سی آزمائشیں اور کون سی ابتلاءات تھی، کون سی مشکلات تھیں جن کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے۔ مورخین اور سیرت نگاران لکھتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ سوکھا ہوا چمڑا اور سوکھا ہوا پتا کھانے پر مجبور ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ توحید کے اقرار کا نتیجہ تھا، یہ شرک کے انکار کا نتیجہ تھا جو رب کائنات نے اس دنیا میں ابتلا اور آزمائش کے ذریعے ان لوگوں کو آزمایا۔ آپ دیکھیں بلال حبشی کے واقعات کو دیکھ لیں، آل یاسر کے واقعات کو دیکھ لیں، ابو ذر غفاری کے واقعات کو دیکھ لیں، عبداللہ بن حذافہ کے واقعات کو دیکھ لیں۔ بعض صحابیات جن کو اسی توحید کے اقرار اور شرکیات کے انکار کے نتیجے میں، توحید کی دعوت دینے کے نتیجے میں مشرکین مکہ نے ان کی شرمگاہوں میں نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر ڈالا۔ یہ صورتحال مسلمانوں پر اس دور میں گزری جب ہمارے نبی باحیات تھے، صحابہ کرام کا دور تھا، وہ دور جو خیر القرون کا دور تھا، وہ دور جب ہمارا نبی ایک بار ہاتھ اٹھا دے تو ساری کی ساری قومیں بد دعا کے نتیجے میں تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتی تھی، لیکن ہمارے نبی نے یہ فرمایا، چاہے طائف میں لہو لہان کرنے کے واقعات ہوں، حبشہ کی ہجرت کے واقعات ہوں، دوسری آزمائشیں ہوں، نبی نے کہا اے میرے رب میری قوم جانتی نہیں ہے، یہ جب جان جائے گی، اس کو توحید کی حقیقت پتہ چل جائے گی تو ایسی صورت میں یہ راہ ہدایت پر آ جائے گی۔ یہ صبر و تحمل اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس انداز سے استقامت کے ساتھ چلنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل کا پورا دور دیکھ لیں، ائمہ اربعہ کے ادوار دیکھ لیں، اتباع رسول کے نتیجے میں اور توحید کی دعوت دینے کے نتیجے میں ان لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو رب کائنات نے یہ سورہ زمر میں اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جو بیان کر دیا، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس کی شرح جو ایک حبر نے بیان کر دی، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے رب کائنات کی عظمت کو سمجھیں، جس کے ہاتھ میں، جس کی انگلیوں میں قیامت کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں جن کو آپ یہاں سے نکلیں سیر و تفریح کرتے ہوئے ساری دنیا کا چکر لگانا چاہیں، آپ ضمانت نہیں دے سکتے کہ ساری دنیا کا مشاہدہ کریں گے، لیکن یہ ساری کی ساری مخلوقات، یہ پوری کی پوری دنیا، یہ شجر، یہ جانور، یہ حیوان، یہ انسان، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کی ایک انگلی کے اندر ہوں گی۔ یہ رب کی عظمت ہے، اور اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سامنے رکھیں، تب جا کر کے آپ کو وحدانیت کا تھوڑا سا شائبہ سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اور تیزی کے ساتھ سمیٹتے ہوئے چند چیزوں کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں۔ دو ارکان کا تذکرہ میں نے کر دیا۔ کلمہ توحید کے دو ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ توحید کا اقرار کیا جائے، اور ایک رکن یہ ہے کہ شرک کا انکار کیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں توحید کا اقرار کرتا ہوں لیکن شرک کے انکار سے اجتناب کرتا ہے، اس کی توحید ناقص ہے اور وہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں توحید کا اقرار نہیں کرتا، صرف شرک کا انکار کرتا ہوں، تو بھی وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے دونوں ارکان کو مکمل کرنا، دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو کلمہ توحید کی بہت ساری شرطیں ہیں، جن میں سے چند شرطوں کا تذکرہ آج کے اس خطاب میں کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ سکیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ سکیں، اس کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور توحید کے علم کو، اس کے معانی کو نفی اور اس بات کے لحاظ سے سمجھا جائے۔ ایک جانب نفی کی جائے معبودان باطلہ کا، شرکیات کا، بدعات و خرافات کا، اسلام مخالف امور کا ایک جانب انکار کیا جائے، اور دوسری جانب اتباع اور توحید اور ان ساری کی ساری چیزوں کا اثبات کیا جائے، ان کا اقرار کیا جائے اور ان کے معانی کو سمجھا جائے۔ رب کائنات کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے لوگو سن لو، علم رکھو، گہرائی کے ساتھ یقین کر لو۔ علم کہا جاتا ہے تقاضوں کی تکمیل کرنے کو، علم کہا جاتا ہے یقین حاصل کرنے کو۔ شبہات تو جہالت کا دوسرا نام ہے، اور یہی شبہات ہے جن میں مبتلا کر کے یہ شیطان رجیم مسلمانوں کو اسلامی عقیدے اور توحید سے بہکانا چاہتا ہے۔ جو لوگ شبہات کی باتیں کرتے ہیں وہ دین کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو رب کائنات نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کا یقینی طور سے علم رکھو کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، وفات سے پہلے کی جانب اشارہ کیا گیا کہ اماں عائشہ کی پیٹھ پر، ان کی مبارک ران پر سہارا لیتے تھے۔ مسواک چبانے کی طاقت نہیں تھی، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اسی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ذکر کیے، فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، رب کائنات کی لعنت ہو نصرانیوں پر، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، مسجدوں میں قبریں بنا لی، قبرستانوں میں مسجدیں بنا لی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وفات سے کچھ لمحے پہلے اس وصیت کو بیان کر کے یہود و نصارہ کی حقیقت کو سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر تم وحدانیت پر، توحید پر چلنا چاہتے ہو تو میری قبر کو عید اور بھیڑ کی جگہ نہ بنانا، مجھ سے منتیں نہ مانگنا، میرے سامنے سجدہ نہ کرنا، بلکہ میں رب کائنات کا ایک بندہ ہوں، اس کا بندہ اور رسول بنا کر کے چلو۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ ایک بار اپنے مبارک چہرے پر چادر تانتے تھے، ایک بار ہٹاتے تھے، پھر سے چہرہ مبارک ڈھک لیتے تھے، پھر سے ہٹا دیتے تھے۔ بے چینی کا یہ عالم تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے ساری ہمت کو، ساری طاقت کو اکٹھا کر کے جو کلمات ذکر فرمائے وہ آب زر سے لکھے جانے چاہیے۔ آپ نے غرغرے کے عالم میں، موت کے اس تکلیف دہ لمحے میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے یہودیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ
اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ آج مسلمان جو محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، آج وہ مسلمان جو محبت رسول کے نام پر اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم ان کے قدردان محبت رسول کی بنیاد پر تو ہو سکتے ہیں، لیکن محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، محبت رسول کا حقیقی معنی کیا ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو اگر دیکھا جائے تو محبت رسول کا دعویٰ کرنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں۔ امام شافعی نے فرمایا تھا ان المحب لمن يحب مطیع، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ آپ غرغرے کے عالم میں چادر تانتے ہیں، ہٹاتے ہیں اور جس چیز پر لعنت بھیجتے ہیں، آج مسلمان اسی عمل کو اپنی توحید اور اپنے اسلام کا حصہ سمجھ کر کے دنیا کے اندر اس کا ڈنکا پیٹھے، قبر پرستی کی جائے، قبر والوں کو پوجا جائے، ان سے منتیں مانگی جائیں، قبروں پر چونا گچ کیا جائے، قبروں کو پکا بنایا جائے، معاف فرمائیں گے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ میں اپنے خطاب کے آخری حصے میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو کلمہ توحید کا پہلا بنیادی تقاضا اور پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا علم رکھا جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے اور نفی اور اثبات کے لحاظ سے اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے۔ اس کی دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس پر مکمل یقین رکھا جائے، اس کے اوپر مکمل علم رکھا جائے اور ایسا یقین رکھا جائے جو شک کے منافی ہو، شبہات کے منافی ہو، شبہات کو زائل کر دیا جائے اور اس کے اوپر یقین رکھا جائے۔ اس کے اندر ایک بنیادی شرط، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ آج دنیا کے اندر دین کو سیاست پر مؤخر کر دیا گیا، دین کے اندر سیاست کو مقدم کر کے دین کو کنارے کر دیا گیا۔ سیاست دین کا ایک حصہ ہے اور رہے گی، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سیاست کو انجام دینا ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ آج دعوت و تبلیغ کے پروگراموں پر قدغن لگائی جاتی ہے، اخلاص کی کمی کا نتیجہ ہے کہ پروگراموں کو منعقد کرنے والوں کو روکا جاتا ہے، اخلاص کی کمی کا نتیجہ ہے، رب کائنات سے ہمارے رابطے کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ اس انداز کی مجلسوں کے بارے میں ہمارے لوگ متردد رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جری طور سے بولنے والے کوئی بات ایسی کہہ جائیں کہ ہمارے بڑوں کی جانب سے ہمیں انذار آ جائے اور یہ کہا جائے یہ کیسے لوگوں کو بلا لیا تھا۔ اللہ کی قسم، کلمہ توحید اور اتباع رسول اور دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس کو آپ قبول کریں، اور ہم سے اگر اتباع نفس کے نتیجے میں کوئی ہوا پرستی ہو گئی، کوئی غلط بات کہہ دی گئی، تو ایک رکشہ چلانے والے کو، ایک راستہ چلنے والے کو، ایک کٹیا میں زندگی گزارنے والے کو ہم پورا اختیار دیتے ہیں کہ وہ آ کر کے ہماری گریبان پکڑے، ہم سے سوال کرے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسی بات نہ کبھی کی جاتی ہے، نہ اس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ لہذا قرآن و سنت کی سچائی کے ساتھ شرح و تفسیر کی جائے تو اخلاص کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے راہیں ہموار کی جائیں۔ کلمہ توحید کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی سچائی کو مانا جائے اور اس کے سلسلے میں جو جھوٹی باتیں ہیں، کذب بیانی ہے، اس کی نفی کر دی جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے سے محبت رکھی جائے، کلمے کی شروحات کو بیان کرنے والوں سے محبت رکھی جائے، کلمے کی تعبیرات پیش کرنے والوں سے محبت رکھی جائے۔ اس کلمے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری یہ پیشانی صرف رب کائنات کے آگے جھکے۔ اس کلمے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کلمے کے دونوں ارکان کو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، جو توحید کو توحید اور شرک کو شرک کہتے ہیں، جو امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان سے اسی کلمے کی بنیاد پر، اسی کلمے کے تقاضوں کی بنیاد پر محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ محبت آپ ایک جانب دعویٰ کریں
کہ ہم کلمہ توحید سے محبت کرتے ہیں، اور کلمہ توحید کی حقیقی تفسیر اور تعبیر بیان کرنے والوں، کلمہ توحید میں توحید عبادت کے پہلو کو واضح کرنے والوں اور توحید حاکمیت کی تردید کرنے والوں کے لیے آپ اگر رکاوٹ پیدا کریں تو معاف فرمائیں گے، یہ کلمہ توحید سے محبت نہیں بلکہ کلمہ توحید کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مانند ہے، جس سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور اپنے اعمال میں اس کو نافذ کیا جائے، کامل اطاعت اور اس سے متعلق واجب اعمال کی ادائیگی کی جائے، اس کی بجا آوری کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے لوگوں سنو، تم لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لو، اور جو کچھ آپ کہہ دیں اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دو، اس کو قبول نہ کر لو، جب تک تم اس کو تسلیم کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اور کلمہ توحید کی 7ویں شرط جو آج کے خطاب کی آخری بات ہے، اس کے بعد دوسرے موضوع پر آنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کے خلاف اٹھنے والے جو بھی فتنے ہیں ان کی تردید کی جائے، ان کی نفی کی جائے، ان کا انکار کیا جائے، اور تردد کے منافی اس کو قبول کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ ان شرطوں کی جب تک تکمیل نہیں ہوگی، جب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ توحید وہ مبارک عمل ہے جس کے بارے میں قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ یہ کلمہ توحید وہ مبارک کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت فرمائی کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب تمہارے گھر میں کسی کی وفات ہونے لگے، آنکھیں پلٹنے لگیں، سانسیں تیز ہو جائیں، یقین ہو جائے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، کیونکہ اس دنیا میں جو لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضوں کے مطابق اقرار کرتے ہوئے آخری کلمہ بناتا ہے وہ جنتی ہے۔ یہ کلمہ وہ مبارک کلمہ ہے جس کو آخری وقت میں جب دنیا دار لوگ اپنی میت سے وصیت کرانا چاہتے ہیں، دستخط کرانا چاہتے ہیں، انگوٹھا لگوانا چاہتے ہیں، مالیات اور جائیداد کو اپنے نام کروانا چاہتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ گزر جائے گا تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اس وقت میں جب ساری دنیا ایک جانب کھڑی ہوتی ہے، بیوی ترس ترس کر کے رو رہی ہوتی ہے، بچے بلک رہے ہوتے ہیں، اس موقع سے اس مبارک کلمے کی تلقین کرنے کی وصیت کی گئی کہ اپنے میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ کر کے چلیں۔ اب ایک پہلو جو قبروں کے اوپر اسلام کی تعبیرات پیش کی جاتی ہیں، قبر پرستی کا جو ماحول ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کو کہاں لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ ایک جانب کلمہ توحید کے منافی امور کو اختیار کرنے والے جہاں ایک جانب توحید ربوبیت کے بالمقابل شرک ربوبیت کرتے ہیں اور روزی روٹی دینے والا رب کائنات کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہیں، دوسروں سے تعویذیں بدھوا کر کے اس کو شفا یابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکائی، چاہے ران پر بدھوائی ہو، ہاتھ میں بدھوائی ہو، گلے میں لٹکائی ہو، گھر کے دروازے پر ٹھونک دی ہو، کسی جانور کے پیر میں یا گردن میں لٹکا دی ہو، یا گاڑی کے پیچھے اس کو لٹکا دیا گیا ہو، مرچیں لٹکائے گئے ہوں، لیمو لٹکایا گیا ہو، اس انداز کا جو بھی عمل تعویذ گنڈے کے نام پر اس پر اعتماد کر کے اپنے تحفظات کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، شرک کے علاوہ دوسرے معاملات کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک جانب شرکیات کو اختیار کرنا، توحید کے تقاضوں کو مجروح کرنا، توحید کے خلاف کام کرنے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ
بچوں کی ولادت کی خواہش میں، بیماریوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، جنات و شیطان کے لمس سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، جہاں ایک جانب تعویذ گنڈا کر کے شرک و بدعات کو انجام دیتا ہے، رب کائنات کی توہین کرتا ہے، توحید کے تقاضوں کو نکارتا ہے اور شرکیات کو اپنا کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتا ہے، وہیں مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ بھی ہے جو قبروں کے ذریعے اسلام کی تعبیر پیش کر کے ہمیں گمراہی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ ان قبروں کے اوپر چاہے چونا گچ کیا جائے، چاہے ان کے اوپر تعمیر کی جائے، چاہے ان کے اوپر لکھا جائے یا قبروں پر بیٹھا جائے، قبروں پر تلاوت کی جائے، یہ سارے کے سارے امور شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں۔ ان چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے، لہذا ان سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنا علی القبر، کہ قبر کے اوپر کوئی چیز تعمیر کرنے سے روکا، اور یزاد علی، یا اس کے اوپر کچھ اضافہ کرنے سے روکا، اس کی جگہ مخصوص کرنے سے روکا، اس میں اضافہ کر کے بیٹھنے کی جگہ بنانے سے روکا، اور ایسے ہی ان یجسس، یا اس کے اوپر چونا گچ کرنے یا رگائی پتائی کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اور ایسے ہی سلیمان بن موسیٰ ان روایتوں میں اضافہ کر کے کہتے ہیں کہ او یکتب علی، یا قبروں کے اوپر لکھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہ کتبے لگا دیے جاتے ہیں کہ فلاں ابن فنا، تاریخ وفات اتنی، اور موت کا یہ سبب، اور ایسی باتیں ویسی باتیں۔ حدیث رسول میں اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ نسائی کی، ترمذی کی اور ابو داؤد کی اس روایت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ ایسے ہی قبروں کے بارے میں، قبروں پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قبروں کی جانب نماز ادا کرنے یا رخ کر کے جھکنے یا سجدہ کرنے یا رکوع کرنے، یا قبروں کو قبلہ بنا کر کے اس جانب، اس جہت میں نماز ادا کرنے سے آپ نے روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چونا گچ کرنے، رگائی اور پتائی کرنے سے روکا ہے، اس پر بیٹھنے سے روکا ہے، اور ایسے ہی اس کی جانب رخ کرنے سے روکا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، اے لوگو قبروں کی اوپر مت بیٹھا کرو اور نہ ہی قبروں کی جانب رک کر کے نماز ادا کیا کرو۔ تیسرا بنیادی عقیدہ جو مسلمانوں میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ قبروں کے اوپر چراغاں کرنا، یا موجودہ ترقی یافتہ دور میں بجلی کے قمقمے لگا دینا، بتیاں جلا دینا، چراغاں کرنا، اس پر دیے جلانا، موم بتی جلانا۔ ان چیزوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ زوارات القبور، کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر رب کائنات کی لعنت ہے۔ آپ دیکھیں ان مزاروں پر اولاد مانگنے کے نام سے کس انداز سے عورتوں کے تانتے لگے رہتے ہیں۔ ہمارا نبی کیا کہتا ہے؟ ہمارا نبی کہتا ہے کہ کثرت کے ساتھ جو عورتیں قبرستانوں میں جاتی ہیں ان پر رب کائنات کی لعنت ہے۔ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اور اس کے بعد فرمایا ان قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لینے والوں اور ان پر چراغاں کرنے والوں، ان پر روشنی کرنے والوں پر بھی رب کائنات کی لعنت ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ ایسے ہی چوتھی بدعت جو قبروں سے منسلک ہے، وہ قبروں کے اوپر تعمیر کرنا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر گنبد بنانا، قبروں کے اوپر مکانات اور کمرے بنانا۔ ان چیزوں سے بھی صحابہ کرام نے اور اسلاف امت نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ آپ وہ روایت دیکھیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر کسی نے چادر ڈال دی تھی، تو انہوں نے فوراً اس کو کھینچ کر کے پھینک دیا اور فرمایا کہ
کہ سنو کہ اس کا عمل اس کو آخرت میں ٹھنڈک پہنچائے گا. یہ چادریں، یہ پھول چڑھانا، یہ قبروں کے اوپر پانی بہانا، پانی چھڑکنا، یہاں کتنی بھی ٹھنڈک پہنچا دی جائے، عمل کے نتیجے میں، عمل کے بالمقابل کسی کو کوئی راحت ملنے والی نہیں. لہذا اپنے عمل کو درست کرو. اور اگر کہیں چادر دیکھو تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے مطابق تم لوگ ان کی قبر کے اوپر جو دیکھا گیا اور اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نوچ کر کے پھینک دیا، یہی وطیرہ اختیار کیا جائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سنتوں کو سامنے رکھیں. گنبد بنانا، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جبکہ وہ کسی مکان کا گنبد تھا. اور ایسے ہی قبروں کے اوپر تعمیر کرنا، قبروں پر کوئی چیز بنانا، اس کے بارے میں پہلی روایت میں آپ کے سامنے ممانعت کا تذکرہ کر دیا گیا. ایسے ہی قبروں کے اوپر جو بدعتیں اختیار کی جاتی ہیں، مسجدوں میں قبریں بنانا یا قبر پر مسجد بنانا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حبشہ کے ایک کنیسے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرمایا اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ وہاں کنیسہ گھر میں ایسا کیا جاتا ہے، وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، قبرستان میں مسجد بنائی جاتی ہے، عبادت گاہ بنائی جاتی ہے، عبادت گاہوں میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اس وجہ سے عبادت گاہوں میں قبریں بنائی جاتی ہیں. جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان کے اندر کوئی صالح انسان، نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے. وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور اس کا فریم کر کے اس کی تصویروں کو وہاں آویزاں کر دیتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ. فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ روئے زمین کی بدترین قوم ہے جو اس انداز کا عمل کرتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس انداز کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. قبروں کے اوپر توحید کے جو منافی امور انجام دیے جاتے ہیں، وہ قبروں کی زیارت کے لیے باقاعدہ سفر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. اے لوگوں سنو، کسی جانب اگر تم کو ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھنا ہے، عبادت کو انجام دینے کے لیے رخت سفر باندھنا ہے، تو صرف 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں تم رخت سفر کے ارادے سے نکل سکتے ہو. ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ، جہاں کا سفر کرنا، ارادہ کرنا جائز ہے. ایک مسجد نبوی مدینہ منورہ، وہاں کا سفر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے کرنا جائز ہے. اور علماء اسلام کا، اہل سنت والجماعت کا، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مدینہ منورہ کی جانب اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ارادے سے سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر حرام ہے، شرک پر مبنی ہے، اس سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے. تو قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی حرام عمل ہے اور یہ شرک تک پہنچانے والا ہے. ایسے ہی قبروں کے اوپر جو غلط انداز کی چیزیں انجام دی جاتی ہیں، وہ قبروں کو عید منانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تتخذوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اے لوگوں سنو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مسجدوں میں فرض نمازیں ادا کرو اور گھروں میں جا کر کے نوافل اور سنتیں ادا کیا کرو. اس کا معنی یہی ہے، یعنی گھروں کو نوافل سے عاری کر کے، نمازوں سے ننگا کر کے گھروں کو یوں ہی نہ چھوڑو. جیسے قبرستانوں کے اندر نمازیں پڑھنا حرام ہیں، ویسے ہی گھروں کی ہیئت نہ بنا لو، بلکہ گھروں کے اندر سجدہ کرو، رکوع کرو، نوافل ادا کرو، بوقت ضرورت اپنے اہل خانہ کے ساتھ عبادات میں مصروف رہو. یہ عبادات تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے چلو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کا طواف کرنے سے روکا،
قبروں پر پھول چڑھانے سے روکا، جیسا کہ بہت سے آثار میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قبروں کو چھونا، ان سے تبرک لینا، ان کو بابرکت سمجھنا، یہ بھی ہماری شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پتھر کے بارے میں فرمایا تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دینے کی اجازت دی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو سن لے کہ اگر میں نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے اور اس کا جواز فراہم کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ تصور آج مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو وہ قبروں پر جا کر کے برکتیں حاصل کریں گے، قبروں کو چومیں گے، چاٹیں گے، قبروں پر تعویذ باندھی جائے گی، قبروں پر منتیں مانگی جائیں گی۔ یہ سارا کا سارا تصور غیر اسلامی ہے اور شرک تک لے جانے والا یا عین شرک میں داخل کرنے والا ہے۔ ایسے ہی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ قبرستانوں میں یا قبروں پر کوئی ذبیحہ پیش نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کا سب رب کائنات کے لیے ہے۔ اور علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس کے اوپر رب کائنات کی لعنت ہو جو رب کائنات کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی دوسرے کے آستانے پہ جا کر کے قربانی کے جانور ذبح کرتا ہے، اس کے نام پر چھری چلاتا ہے۔ یہ حق صرف رب کائنات کے لیے خاص ہے، لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا اور بچنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے، توحید کے ارکان کو سمجھنے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں اور اس کے معانی کو سمجھنے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں اس تصور کو ساتھ لے کر کے چلیں جس تصور کے تحت ابتدا میں آپ کو بتایا گیا کہ انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد اس توحید کی تکمیل ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اس توحید کے دعوت کو مکمل کرنا ہے، اور یہ انبیاء کے وارثین، یہ علماء حق، یہ علماء جو ایک جانب توحید کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری جانب شرکیات سے روکتے ہیں، یہ وہ علماء جو صلح کلی کی پالیسی پر نہ چل کر کے ایک جانب امر بالمعروف کے فریضے کو انجام دیتے ہیں اور دوسری جانب نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ ایسے علماء انبیاء مشن کے وارثین ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ انبیاء کی وراثت علم شریعت اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ انبیاء کی وراثت علم دین کو مکمل کرنے کا نام ہے۔ انبیاء کی وراثت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کا نام ہے۔ انبیاء کی وراثت سنت کو سنت ثابت کرنے اور بدعت کی تردید کرنے کا نام ہے۔ انبیاء کی وراثت غیر معتبر لوگوں سے دین اسلام کو سیکھنے سے براءت کا اعلان کرنے کا نام ہے۔ آج مسلمان اس المیے میں اور اس تباہی میں اپنے سر کو جھونک چکا ہے، اپنی زندگی کو ڈال چکا ہے کہ وہ غیر معتبر ذرائع سے کہیں ایڈوکیٹ کے ذریعے، کہیں ڈاکٹر کے ذریعے، کہیں انجینئر کے ذریعے، کہیں غیر علماء واعظین کے ذریعے، کہیں مرزا کے ذریعے، کہیں نائک کے ذریعے، کہیں ڈاکٹر اسرار کے ذریعے گمراہی پھیلانے والوں، وحدت الوجود کی دعوت دینے والوں، توحید کو توحید عبادت کے بجائے توحید حاکمیت سے تعبیر کرنے والوں کے پیچھے دیوانگی اختیار کرتا ہے اور علماء حق کو پیچھے چھوڑ کر کے ان کی ناقدری کرتا ہے۔ رب کائنات ہم کو دین کے مصادر سے، علماء حق سے سیکھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کلمہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔